خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سچائی میں اگرچہ آزمائشیں ہیں لیکن امتحان اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں. دیکھیں کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر، اور بہت سے لوگ تھے جو نہیں گئے تھے منافقین اور ہپوکریٹس میں سے، لیکن حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب لوگوں نے کچھ نہ کچھ بہانے بنائے، کچھ نہ کچھ ایکسکیوز نکال دیے، اور سب نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں حاصل کر لیں، اور استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کرنا طے کر لیا. اب شیطان نے دل میں بات ڈالی کہ یہ لوگ بھی چھوٹ گئے ہیں، تجھے بھی تو باتیں بنانا آتا ہے، ذرا کوئی غلط بات تو بھی بنا لے، اور غلط بات بنا کر جو ہے تیرا کام بن جائے گا. کم سے کم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ تو تجھے نہیں ملے گا نا. لیکن پھر دل میں بات آئی کہ میں ہوں ایمان والا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وحی کی روشنی میں میرے جھوٹ کو کھول دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے گروں گا اور ہمیشہ کے لیے گروں گا. اب طے کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا ہے، اور سچی بات کیا ہے. کہتے ہیں میں جب چلتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کعب آؤ، اور آپ کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی وہ غصے کے عالم میں جو مسکراہٹ ہوتی ہے وہ مسکراہٹ. بیٹھو، بٹھایا. کیوں نہیں آئے تھے؟ کیا بات تھی؟ غزوہ تبوک میں تمہاری حاضری نہیں رہی، کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں بہت بات غلط بھی بنا سکتا ہوں، اور اپنے پاس ایسا ملکہ رکھتا ہوں کہ طرح طرح کے آپ کے سامنے جو ہیں عذر پیش کروں، مجھے اس میں بھی ملکہ حاصل ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ سچائی کے علاوہ کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی. اس بنا پر میں سچی بات عرض کرتا ہوں کہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، پھر بھی میں نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس وقت دیکھنے کے قابل ہو گیا. آپ نے فرمایا ٹھیک کہا تم نے. اما ہاذا روایتوں میں آتا ہے آپ نے فرمایا بہرحال یہ کعب ابن مالک بس اس نے سچ بات کہی ہے، سچ بات کہی ہے. اچھا اٹھ جاؤ میرے سامنے سے، اب تمہارا فیصلہ اللہ کے یہاں سے جو بھی آ جائے اس کے اوپر رہے گا. فی الحال تم میرے سامنے سے اٹھ کے چلے جاؤ. ان کے اوپر تو آسمان جیسے ٹوٹ پڑا. انہوں نے کہا ہائے یہ کیا ہو گیا، فیصلہ معلوم نہیں میرے حق میں کیا ہوگا. اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ بات کو قبول کر کے پھر یوں فرما دیں گے کہ ہاں چلو میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں. لیکن یہ فرمایا بہرحال اٹھ جاؤ میرے سامنے سے اور تمہارا فیصلہ اللہ کے یہاں ہوگا. ابھی اٹھ کے جاؤ میرے سامنے سے. لوگ قبیلے والے آ گئے اور قبیلے والوں نے آ کے کہا کہ کیا کیا تم نے، دیکھا نہیں تم نے کتنے لوگوں نے جو ہے غلط بیانی سے کام لیا، اور تم نے جھوٹ بول بھی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تو تمہارا تو کام ہو ہی جاتا. تمہارے لیے مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ کر دیتے، اللہ کے دربار میں کر دیتے، تو تمہارا جھوٹ اگر ہوتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. کیوں تم نے جھوٹ نہیں بولا؟ کہتے ہیں میرے فیملی ممبرز نے اور قبیلے والوں نے اتنا سمجھایا کہ اب میرے دل نے کہا کہ نہیں، چل کے ایک بار پھر تو یوں کہہ دے کہ میں نے حضرت وہ جو کہا تھا وہ غلط تھا. چند قدم چلا بھی اور پھر کہا نہیں، لیکن میرے ایمان نے مجھے کھینچ کے واپس کر دیا اور کہا نہیں، جو سچ ہے وہ بہرحال سچ ہے، اور اب میں جو بھی آزمائش اور حال آئے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ہمت کے ساتھ گھر چلا گیا تو فیصلہ آ گیا، اور فیصلہ بھی عجیب و غریب آیا. سچائی کہنے پر امتحانات شروع ہو گئے. جو جھوٹ بول رہے تھے وہ آرام سے گھوم رہے تھے اور شہر میں مزے سے جی رہے تھے. اور اب سچائی جب آئی ہے تو یہ 3 صحابہ تھے، وہ تینوں کے اوپر امتحان اور ابتلا یہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ان سے کلام اور کوئی ان سے بات چیت نہ کرے. اب یہ ایمان کی بات ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں دوستو؟ اگر دوسرا ہوتا اور کچا ہوتا تو یوں کہتا کہ اتنا سچ بولنے کے بعد ایسا حال ہے ہمارا، جاؤ ہمیں ایمان منظور نہیں. کہتے ہیں غسان کے بادشاہ نے خط لکھا
کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا قاصد جو مال بیچنے کے لیے مدینہ منورہ آیا ہوا تھا، اس نے تلاش کیا کہ بھئی کعب ابن مالک، من کعب ابن مالک، وَأَيْنَ کعب ابن مالک، کعب ابن مالک ہے کہاں، کون ہے یہ؟ تو کہتے ہیں میں بازار میں گشت کر رہا تھا، چکر کاٹ رہا تھا، تو صحابہ نے بتایا کہ وہ جو جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آیا قاصد اور اس نے خط دیا. پڑھے لکھے آدمی تھے. خط کھولا اور کھول کر پڑھا. اندر لکھا تھا غسان کے بادشاہ نے کہ ہم نے سنا ہے تمہارے صاحب نے تمہارا بائیکاٹ کر دیا ہے، تمہارے ساتھ گفتگو بات چیت بالکل ختم کر دی ہے اور تمہیں بڑی تکلیف ہے، ماننے والوں کے ساتھ یہ عالم ہے ان کا. تم ہمارے یہاں چلے آؤ، ہم تم کو پوزیشن دیں گے، ہم تم کو پوزیشن بھی دیں گے اور ہم تم کو مال و دولت سے بھی خوب نوازیں گے اور ہمارے دربار میں تم کو کرسی بھی مل جائے گی. کچھ گھبرانے کی بات نہیں، تم یہاں چلے آؤ، ہم سب کچھ تم کو دینے کے لیے تیار ہیں. تو چیخ پڑے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان نے اندر سے پکارا اور یہ خط لے کر دوڑے. قریب میں جہاں تنور تھا، آگ بھڑک رہی تھی، وہاں روٹیاں تیار ہوتی ہوں گی تنور کے اندر. اس تنور میں لے جا کر کے یہ قیمتی خط جو تھا بادشاہ کا اس کو ڈال دیا اور کہا کہ اب غالباً میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جو دور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی لالچ ہونے لگی کہ تھوڑا سا دنیا کی لالچ دیں گے تو یہ ایمان کو چھوڑ دے گا. خدا کی قسم میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا. کہتے ہیں مجھے جو فکر کھائے جا رہی تھی کہ یہ تو امتحان اور آزمائش کا زمانہ ہے، لیکن اب تو عالم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت نہیں کرتے ہمارے ساتھ. ہاں آپ کی توجہ ہر وقت رہتی تھی، توجہ ہر وقت رہتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کی بات تھی. دوسرے حضرات تو بیچارے گھر سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے کیونکہ کوئی سلام نہیں کرتا، کوئی جو ہے کلام نہیں کرتا، کوئی گفتگو نہیں کرتا. بھائی جن کے ساتھ رات دن دنیا بھر کی گفتگو اور رشتہ دار قریبی بھائی وہ بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اور بیٹا ہو تو وہ بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بھی بڑا عجیب تھا. ہمت تھی، ذرا جوان تھے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے نماز پڑھتے تھے. جب نماز ہو جاتی اور پڑوس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے رہتے اور کھڑے رہ کر جو ہے وہ ذرا کنکھیوں سے دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے ہیں کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے تو ذرا دیکھتے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کو، تو دل کے اندر سکون اور اطمینان ہوتا کہ اگرچہ محبوب بات نہیں کرتے میرے ساتھ، لیکن دل میں تو بہرحال میں ان کے بسا ہوا ہوں اور خیال میرا ان کو ہے.